اور یہ وقت ہے کہ جس میں زیادہ تر امت حضرت مہدی کا انتظار کر رہی ہے، اور یہ وقت ہے کہ جس میں مسلمانوں کے گمراہ ہو جانے کا زیادہ اندیشہ ہے، کیونکہ امت انتظار میں ہے اور حالات ایسے ہی چل رہے ہیں۔ تو اگر خدا نہ خاصہ کسی ایسے شخص نے جو واقعی مہدی نہ ہو، مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا، تو بہت سے لوگ اس کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، جیسا کہ شامل ہو بھی رہے ہیں۔ چنانچہ کچھ دنوں پہلے جب شکیل بن حریف نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا تو بہت سے لوگ اسی کے ساتھ شامل ہو گئے تھے، اور اس سے پہلے قادیانی نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، لوگ اس کے ساتھ بھی شامل ہو گئے تھے۔ تو اس لیے ہمیں احادیث کی روشنی میں سمجھنا چاہیے کہ حضرت مہدی کب آئیں گے اور کون ہوں گے، حضرت مہدی کب آئیں گے اور کون ہوں گے، یہ باتیں ہمیں سمجھ لینا ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ حضرت مہدی کی آمد کے سلسلے میں قرآن کریم کے اندر کوئی آیت نہیں آئی ہے۔ البتہ احادیث شریفہ اس قدر آئی ہیں کہ جن کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ حدیث شریف کی کوئی بھی کتاب ہو، چاہے کوئی چھوٹی کتاب ہو یا بڑی کتاب ہو، ہر کتاب کے اندر حضرت مہدی کے آنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو حضرت مہدی کا آنا یقینی ہے اور وہ آ کر کے رہیں گے۔ جو ان کا انکار کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو یہ بات تو یقینی ہے کہ حضرت مہدی آئیں گے، یہ بات ہمیں احادیث سے معلوم ہوئی ہے۔ تو جہاں حضرت مہدی کی آمد ہمیں احادیث سے معلوم ہوئی ہے، وہیں پر حضرت مہدی کی آمد سے پہلے جو حالات ہوں گے وہ بھی ہمیں صحیح احادیث سے معلوم ہوئے ہیں۔ تو جب تک وہ حالات نہ پائے جائیں تو تب تک آنے والا ہر مہدی جھوٹا اور دجال ہوگا۔ جب تک وہ حالات نہیں پیش آئیں گے تب تک حضرت مہدی آ ہی نہیں سکتے ہیں۔ جب وہ حالات پیش آ جائیں گے تب حضرت مہدی آئیں گے، اور وہ سچے مہدی ہوں گے جن کے لیے ساری کائنات گواہ ہوگی۔ حضرت مہدی کی جب آمد ہوگی تو اس وقت علامات کبریٰ شروع ہو جائیں گی قیامت کی۔ قیامت کی نشانیوں کے بارے میں نبی علیہ السلام نے دو طرح کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ ایک تو وہ گناہ ہیں جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف ناچ گانے کا رواج ہوگا، سود عام ہو جائے گا اور شراب پی جائے گی، ماں باپ کی نافرمانیاں شروع ہو جائیں گی۔ تو یہ ساری چیزیں تو ہم دیکھ رہے ہیں، جو علامات سکرا ہیں وہ ساری کی ساری پائی جا رہی ہیں۔ لیکن علامات کبریٰ کا جو شروعات ہوگی وہ حضرت مہدی کے سے شروعات ہوگی۔ اور اس سے پہلے 6 نشانیاں نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں، وہ نشانیاں ضرور پائی جائیں گی۔ پہلی نشانی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک یہ 6 چیزیں نہ پائی جائیں تو تب تک قیامت نہیں آ سکتی ہے، یعنی قیامت کی علامات کبریٰ نہیں آ سکتی ہے۔ پہلی نشانی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری موت، یعنی نبی علیہ السلام کے زندہ رہتے ہوئے علامات قیامت شروع نہیں ہوگی۔ تو پہلی بار نبی علیہ السلام کی وفات یہ ہو چکی ہے۔ اور دوسری نشانی نبی علیہ السلام نے فرمائی کہ بیت المقدس یعنی مسجد اقصی کی فتح، یعنی پہلے وہ یہودیوں کے قبضے میں تھا اور مسلمانوں کے قبضے میں آئے گا، یہ بھی نشانی تھی اور یہ بھی پوری ہو چکی ہے۔ اور تیسری نشانی نبی علیہ السلام نے فرمائی کہ موت کی کثرت، یعنی ایک وقت وہ آئے گا کہ بے انتہا موتیں ہوں گی، اور موتیں اس طرح ہوں گی جس طرح سے قواس بیماری کی وجہ سے بکریوں کی موت ہوتی ہے۔ قواس بیماری پہلے آیا کرتی تھی، بیماری ہوتی ہے کہ بکریوں کی ناک سے کوئی مادہ نکلتا ہے، اس بیماری کی وجہ سے بکریوں کی موت شروع ہو جاتی ہے اور بہت زیادہ موتیں ایک ساتھ ہوتی ہیں۔ تو اس کی نشانی کے بارے میں بہت سے علماء نے لکھا ہے کہ یہ تعاون کی بیماری تھی جو صحابہ کے زمانے میں پیش آئی تھی، اور اس میں بہت سارے صحابہ شہید ہوئے تھے، انتقال کر گئے تھے۔ لیکن یہ نشانی کرونا وائرس پر زیادہ فٹ ہوتی ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے بکریوں کے بارے میں فرمایا تھا کہ بکریوں کی طرح موت ہوگی جو کہ قواس بیماری کی وجہ سے ہوتی ہے، کیونکہ کرونا وائرس پوری دنیا کے اندر آیا اور اس میں زیادہ تر زکام کی وجہ سے ہی موتیں ہو رہی تھی۔ تو یہ جو ہے نشانی اس پر زیادہ فٹ ہوتی ہے۔ بہرحال یہ بھی نشانی کافی حد تک پائی گئی ہے، یا ہو سکتا ہے کہ بعد میں یہ علامت پائی جائے۔ یہ 3 علامتیں ہیں۔ چوتھی علامت نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مال کی اس طرح کثرت ہوگی کہ فقیر 100 دینار لیتے ہوئے بھی ناراضگی کا اظہار کرے گا، یعنی فقیروں کے پاس بھی اتنا مال ہو جائے گا کہ جب وہ مانگیں گے تو اگر اس کو 100 دینار دیے جائیں گے تو وہ لیں گے لیکن ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں۔ اور 5ویں نشانی نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ عربوں میں ایک فتنہ ہوگا جو ہر گھر کے اندر داخل ہو جائے گا۔ یہ کیا فتنہ ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ فتنہ سوشل میڈیا کا ہے کہ جس میں
جھوٹ اور سچ سب جو ہے لوگوں کی گھروں میں داخل ہو رہا ہے، تو یہ فتنہ بھی بتایا جا رہا ہے. لیکن ہو سکتا ہے کوئی دوسرا فتنہ ہو کہ جس میں داخلی طور پر انتشار پیدا ہو جائے، جس کے اثرات ہر گھر کے اندر شامل ہو جائیں. تو یہ 5 نشانی ہے. چھٹی نشانی جو دراصل حضرت مہدی کی آمد کے لیے پہلی نشانی ہوگی وہ یہ ہے کہ عربی لوگ اہل روم سے صلح کریں گے. عربی لوگ اہل روم سے صلح کریں گے، دشمن کے خلاف جو ان کے پیچھے ہوگا. یعنی عرب اور رومی یعنی امریکی ممالک، یورپی ممالک یہ آپس میں صلح کریں گے دشمن کے خلاف. یہ دشمن کون ہوگا اس کے بارے میں اللہ ہی بہتر جانتا ہے. پچھلے ہفتے میں نے ایک بات کہی تھی کہ جو حالات چل رہے ہیں اس میں ایران ایک طرف ہے اور اسرائیلی اور امریکی ممالک، عربی ممالک ایک طرف ہے. تو یہ ایک لوگوں کا مشاہدہ ہے، لیکن حقیقت اس کو نہیں جوڑا جا سکتا ہے، کیونکہ ابھی جو حالات ہیں ان میں یہ جو جنگ ہے یہ امریکہ کی اور ایران کی جنگ ہے. عربی ممالک کی ایک ڈائریکٹ جنگ نہیں ہے. عربی ممالک اس میں ڈائریکٹ مقابلے میں نہیں ہے، بلکہ وہ تو ایک پیچھے پس منظر میں آ رہے ہیں کہ ایران اصل میں حملہ کرتا ہے امریکی بیس پر، تو اس میں عرب ممالک بھی جاتے ہیں. تو یہ جو اصل مقابلہ ہے ایران کا اور عربی ممالک کا نہیں ہے. تو یہ جو علامت نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے یہ ڈائریکٹ وہ علامت نہیں ہے جو احادیث میں ذکر کی گئی ہے. ہاں البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر یہ حالات آگے اسی طرح بڑھتے رہے اور عرب ممالک پر اسی طرح سے حملے ہوتے رہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ امریکہ اور عرب ممالک اتحاد کر لیں ایران کے خلاف. تو یہ علامت بن سکتی ہے. لیکن یہ جو تیسرا دشمن ہوگا یہ اتنا مضبوط ہوگا، اتنا طاقتور ہوگا کہ یورپی ممالک یا اسی طرح سے عربی ممالک تنہائی کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. تو اگرچہ اس کے اندر درمیان نفرتیں ہیں رومیوں کے درمیان اور عربی ممالک کے درمیان، لیکن مجبور کے تیسرے ملک کے خلاف، تیسری طاقت کے خلاف صلح کرنی ہوگی. تو یہ ہو سکتا ہے یہ حالات بن جائیں آگے چل کر کے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ حالات بعد میں پیش آئیں. تو جب تک یہ حالات نہیں پیش آ رہے ہیں تب تک حضرت مہدی کا ظہور ہو ہی نہیں سکتا ہے. اگر کوئی ظہور ہوتا ہے، کوئی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ جھوٹا ہوگا اور وہ کذاب ہوگا. تو یہ تو صلح ہوگی. صلح کے بعد حالات یہ بنیں گے کہ اس تیسرے دشمن کو شکست ہو جائے گی اور یہ دونوں جو طاقتیں ہوں گی یہ غالب آ جائے گی. پھر یہ غالب آ کر کے ایک جگہ پر جمع ہوں گے جس میں جو رومی ہوں گے وہ سلیب کو اٹھائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پھانسی کے لیے وہ نشان رکھتے ہیں سلیب کا اور پھانسی کا، اس کو اپنی مذہبی علامت مانتے ہیں. اس کو بلند کرے گا ایک عیسائی اور کہے گا کہ یہ جو فتح ہوئی ہے یہ سلیب کی وجہ سے ہوئی ہے اور عیسائیت کی وجہ سے ہوئی ہے. اس موقع پر مسلمانوں کو غصہ آ جائے گا. ایک مسلمان اس شخص کو قتل کر دے گا. جب قتل وہ اس شخص کو قتل کر دے گا تو اب یہاں پر جنگ چلے گی اور یہ جو آپس کا معاہدہ تھا اس کا رومیوں کا اور عربی ممالک کا، یہ معاہدہ ٹوٹ جائے گا. یہ ٹوٹ جائے گا اور یہ آپس میں الگ الگ ہو جائیں گے. اب یہ وقت ہوگا کہ جب یورپی ممالک، رومی ممالک ایک اتحاد کریں گے اور اس اتحاد کے اندر 80 ممالک شامل ہوں گے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رومی 80 گھنٹوں کو جگہ جمع کریں گے تو 80 ممالک عربی ممالک کے خلاف ہو جائیں گے. تو ادھر یہ تیاری کرنے کے لیے پیچھے ہٹیں گے. ادھر عربی ممالک کی اور مسلمانوں کی صورت حال اس قدر بدترین ہوگی کہ ملک شام میں الگ جنگ چل رہی ہوگی اور عربی ممالک میں الگ جنگ چل رہی ہوگی اور ادھر خراسان میں الگ جنگ چل رہی ہوگی. تو ملک شام کے حالات یہ ہوں گے کہ وہاں پر دو طاقتیں ہوں گی، دو گروہ ہوں گے، ایک اصحاب کا ہوگا اور ایک ابقا کا ہوگا. تو یہ دونوں آپس میں مقابلے پر ہوں گے، دونوں مسلمان ہوں گے. ایک تیسری طاقت اٹھے گی سفیانی کا لشکر. سفیانی کا لشکر اس سے زیادہ طاقتور ہوگا اور وہ ان دونوں کو شکست دے دے گا اور اس کی جو ہے طاقت زیادہ ہو جائے گی سفیانی کی. تو یہ وہاں پر جنگ چل رہی ہوگی ملک شام کے اندر. عربی ممالک کی صورت حال یہ ہوگی. اس وقت نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک عرب بادشاہ کا انتقال ہوگا، ایک عربی بادشاہ کا انتقال ہوگا اور اس کے انتقال کے بعد اس کے 3 بیٹے ہوں گے جو آپس میں بادشاہ کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے. یعنی ہر بیٹا بادشاہ بننا چاہے گا. اور اس وقت میں مدینہ کے اندر کچھ لوگ ہوں گے جو حضرت مہدی کو پہچانیں گے. حضرت مہدی ان کا نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا اور وہ حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوں گے. حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوں گے. تو کچھ مدینہ والے ان کو پہچانیں گے اور پہچان کر کے اسے کہیں گے کہ آپ ہمارے خلیفہ بنیں. لیکن حضرت مہدی راتوں رات وہاں سے نکل کر کے چلے جائیں گے. یعنی لوگ ان کو پہچانیں گے مدینہ کے اندر اور مدینہ میں جب اسے کہیں گے کہ آپ ہمارے خلیفہ بنے تو وہ انکار کر دیں گے اور بچنے کے لیے جب ان کے اوپر زیادہ پریشر پڑے گا تو بچنے کے لیے وہاں سے مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہو جائیں گے. جب مکہ میں ہو جائیں گے حج کرنے کے لیے تو اس وقت جب کہ وہ رکن یمانی یعنی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان میں ہوں گے تو دنیا بھر
کے قطب افضال اس وقت حج کرنے کے لیے گئے ہوں گے، وہ ان کو وہاں پر پہچانیں گے اور وہ وہاں بھی انکار کریں گے، خلیفہ بننے کو منع کریں گے، لیکن اس وقت کے جو افضال ہوں گے بزرگ ہوں گے اس کو پہچانیں گے اور پھر خود کو پہچان کر کے ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ یہ حضرت مہدی کا جب وہ وقت ہوگا جب ان کو راضی کیا جائے گا، آسمانی آواز آئے گی کہ لوگوں یہ مہدی ہیں اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ ہو سکتا ہے کہ آسمان سے ڈائریکٹ کوئی آواز آئے اور ہو سکتا ہے کہ ان کا شور دنیا کے اندر ایسا ہو جائے کہ گویا آسمانی آواز آئی ہو، لیکن حضرت مہدی کے بیعت سے پہلے ایک اور معجزہ ظاہر ہوگا، ایک کرشمہ یہ ظاہر ہوگا کہ رمضان کے مہینے میں پہلی تاریخ کو چاند گرہن ہوگا اور 15 تاریخ کو سورج گرہن ہوگا۔ یہ یاد رکھیں، چاند گرہن ہونا سورج گرہن ہونا یہ کوئی علامت نہیں ہوتی ہے، لیکن سورج گرہن اور چاند گرہن کے بارے میں ایک اصول ہے کہ چاند گرہن تب ہوتا ہے جب چاند پورا ہو جاتا ہے، یعنی چاہے وہ 13 تاریخ میں یا 14 تاریخ میں 15 تاریخ میں، چاند گرہن ہمیشہ ہی 3 تاریخوں میں ہوتا ہے، اس سے پہلے ابھی تک کوئی چاند گرہن نہیں ہوا ہے۔ اسی طرح فلکی ماہر فلکیات جو ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ 3، 13، 14، 15 تاریخ سے پہلے چاند گرہن نہیں ہوتا ہے، لیکن رمضان میں یہ ہوگا کہ چاند گرہن پہلی تاریخ کو ہوگا، پہلی رمضان کو۔ اور اسی طرح سے سورج گرہن کے بارے میں یہ ہے کہ وہ 27، 28، 29 تاریخ کو ہوتا ہے، لیکن وہ جو سورج گرہن ہوگا وہ 15 تاریخ کو ہوگا۔ یہ حضرت مہدی کے ظاہر ہونے سے پہلے علامت ہوگی کہ رمضان کے اندر ہی سورج گرہن بھی ہوگا، چاند گرہن بھی ہوگا۔ اس سال بھی ہوا ایسے ہی کہ رمضان میں سورج گرہن بھی ہوا، چاند گرہن بھی ہوا، لیکن وہ اصول کے مطابق ہوا ہے۔ تو یہ جو حضرت مہدی کے آمد سے پہلے حالات ہوں گے ان میں معجزے کے طور پر یہ بات ظاہر ہوگی کہ پہلے رمضان کو سورج چاند گرہن ہوگا۔ بہرحال جب یہ حضرت مہدی کو خانہ کعبہ میں پہچان دیا جائے گا، ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے مسلمان ان کے جھنڈے کے تلے جمع ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو اس وقت ملک شام کے اندر سفیانی کا لشکر تھا، وہ سفیانی کا لشکر ہوگا جو آ کر کے حضرت مہدی کے مقابلے پر آئے گا، مسلمان ہوگا، لیکن مسلمان ہوتے ہوئے بھی حضرت مہدی سے مقابلے کے لیے آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت کی معجزہ ظاہر فرمائے گا کہ جب وہ سفیانی کا لشکر ملک شام سے نکلے گا اور ایک مقام پر پہنچے گا، مقام بیضا اس جگہ کا نام ہے، اس جگہ پر پہنچ کر وہ پورا کا پورا لشکر زمین دوز ہو جائے گا، زمین پھٹے گی، وہ سارا کا سارا لشکر زمین کے اندر دھس جائے گا، اور جب وہ زمین کے اندر دھس جائے گا تو یہ بات پوری دنیا کو پتہ چل جائے گی اور یہ خاص نشانی ہوگی کہ حضرت مہدی ظاہر ہو چکے ہیں اور جن کے ہاتھ پر بیعت ہوا ہے وہ واقعی حضرت مہدی ہے۔ تو جب تک یہ دو علامتیں نہیں پائی جاتی ہیں کہ ایک بڑا لشکر سفیانی کا جب تک زمین کے اندر دھس نہیں جاتا ہے تو تب تک کوئی بھی اگر مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ شخص جھوٹا ہے، وہ شخص جھوٹا ہے، وہ شخص کذاب ہے۔ تو اس سے پہلے جو بھی مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اس کا دعویٰ کرنا ہی اس کے جھوٹا ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ آپ کو بتایا گیا کہ مدینہ کے اندر وہ دعویٰ، مدینہ کے اندر لوگ اسے حضرت مہدی سے کہیں گے آپ ہمارے خلیفہ بنے تو رات رات وہاں سے نکل جائیں گے، جب مکہ کے اندر پہچانے جائیں گے تو تب بھی وہ انکار کریں گے اور بھاگیں گے، لیکن لوگ زبردست ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ تو اگر کوئی شخص اپنی زبان سے دعویٰ کرتا ہے کہ وہ مہدی ہے تو اس کا دعویٰ کرنا ہی اس کے جھوٹا ہونے کی دلیل ہے۔ جب ہم حضرت مہدی کے وجود کو احادیث سے مانتے ہیں تو ہم اس بات کو بھی یقین کریں کہ جو علامات نبی علیہ السلام نے حضرت مہدی کے آمد سے پہلے بیان فرمائی ہے وہ بھی سچی ہے۔ ہمارے سامنے حالات بیان کیے جاتے ہیں کہ حضرت مہدی کا آنا ہے اور ابھی تک آئے نہیں، حالات بن رہے ہیں، تو لہٰذا مہدی کا کوئی بھی انسان دعویٰ کر بیٹھتا ہے تو یہ جو دعویٰ کرتا ہے سب کے سب جھوٹے ہیں، جب تک یہ علامت نہیں پائی جاتی ہے، جب تک کوئی بھی حضرت مہدی کا ظہور نہیں ہو سکتا ہے۔ یہاں پر ایک بات اور یاد رکھیں کہ جب تک یہ حالات نہیں پیش آتے ہیں تو تب تک حضرت مہدی ظاہر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور ایک چیز اور یاد رکھیں، احادیث کے اندر کسی سن کا تذکرہ نہیں کیا گیا ہے کہ فلاں سن کے اندر یا فلاں سال میں حضرت مہدی ظاہر ہو جائے گی، لیکن بزرگوں سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ حضرت مہدی پیدا ہو چکے ہیں، بہت سے بزرگوں کا یہ دعویٰ ہے اور آج سے نہیں بلکہ ہم 20 سال سے اس چیز کا ذکر سن رہے ہیں کہ حضرت مہدی پیدا ہو چکے ہیں اور ان کا جو ظہور ہوگا وہ 40 سال کی عمر میں ہوگا۔ تو اگر ہم حالات کو دیکھیں تو ابھی وہ حالات نہیں ہوئے ہیں کہ جن میں حضرت مہدی کا ظہور ہو سکے۔ اگر حضرت مہدی 20 سال کے اندر ہی پیدا نہیں ہوتے ہیں، یعنی 20 سال سے ہم سنتے آ رہے ہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ 20 سال سے میں سن رہا ہوں کہ بزرگوں کا قول ہے کہ حضرت مہدی پیدا ہو چکے ہیں، اگر آئندہ 20 سال تک بھی حضرت مہدی ظاہر نہیں ہوتے ہیں تو احادیث جھوٹی نہیں ہو سکتی ہیں۔ ہاں البتہ بزرگوں کے جو خواب ہیں وہ جھوٹے ہو سکتے ہیں، بزرگوں کی جو پیشین گوئیاں ہیں وہ جھوٹی ہو سکتی ہیں، حضرت مہدی کے بارے میں آنے والی روایت جھوٹی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو حضرت مہدی کے بارے میں جو حالات آئے ہیں وہ یکدم ایک طرف ایک وقت میں بھی فوراً بدل سکتے ہیں، حالات کے بدلتے میں ٹائم نہیں لگتا ہے اور فوراً حالات بدل سکتے ہیں۔ تو یہ تو عربی ممالک کا حال تھا۔ اور اگر ہم ادھر کے علاقے کی بات کریں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خراسان سے ایک لشکر اٹھے گا،
خراسان کے اندر افغانستان اور پاکستان کا کچھ حصہ، ہندوستان کا کچھ حصہ آتا ہے. تو یہ یہاں سے لشکر اٹھے گا جو حضرت مہدی کے لشکر میں جا کر کے شامل ہو جائے گا، لیکن اس سے پہلے یہاں کے علاقوں کو فتح کرے گا. تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اس جگہ پر ان علاقوں میں مسلمانوں کی حکومت ہوگی، اور مسلمانوں کی حکومت آنے کے لیے کس قدر کے حالات آئیں گے آپ ان حالات کو سمجھ سکتے ہیں کہ ان حالات میں جب کہ ہم اللہ سے پریشان ہیں اور ہمارے پر حالات ہیں، ان حالات میں مسلمانوں کی حکومت کا تصور کرنا اتنا زیادہ پریشان کن ہے، تو حالات بہت ہی زیادہ بدترین ہوں گے جن میں مسلمانوں کی بھی پکار ہوگی کہ کاش کوئی مہدی آ جائے جو مسلمانوں کا رہبر اور مسلمانوں کا ہمنوا بن سکے. تو ابھی جو حالات ہیں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی حالات نہیں کہ جن میں حضرت مہدی کی آمد ہوگی، تو حالات بد سے بدترین ہوں گے اور حالات میں حضرت مہدی آئیں گے. تو جب حضرت مہدی آئیں گے تو ان کا مقابلہ رومیوں سے ہوگا، عربی ممالک سے ہوگا، لیکن ان حالات میں بھی مسلمان کافی حد تک کامیاب ہوتے رہیں گے. لیکن اس کے بعد میں دجال آ جائے گا. دجال کی کیا علامتیں ہوں گی، حضرت مہدی کا خاص مشن کیا ہوگا، اس کے بارے میں انشاءاللہ آئندہ بیان کیا جائے گا. لیکن اس سے پہلے اطراء کی برائی سے بچنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح ایمان